لیکن ہوا یہ کہ جب اس طرح سے تقسیم کار ہوا تو عبد الرحمن ابن ملجم کے حصے میں امیر المؤمنین آئے اور اس نے اپنی تلوار 1000 درہم دے کر بنوائی بھی اور اس کو ذہن میں بجھا کر رکھا تاکہ جب وہ وار کرے تو اس وار سے امیر المؤمنین نجات نہ پا سکے۔ لہٰذا جب 19 رمضان المبارک کی شب آئی تو عبد الرحمن ابن ملجم مسجد میں آیا، مسجد کوفہ میں، چونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ امیر المؤمنین واجب القتل ہے، لہٰذا مسجد میں آ کے وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، اس کے بعد لیٹ گیا اور سو گیا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی یہ جو رات ہے یہ بڑی عجیب ہے۔ اس رات کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے گھر امیر المؤمنین مہمان ہیں، اور اس مہمانی میں جب ان کے سامنے دسترخوان پر کھانا رکھا گیا ہے تو دودھ، نمک اور روٹی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کبھی آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں، بار بار باہر جاتے ہیں، ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ آج وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا۔ اس غم کی کیفیت میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان میں سے ایک چیز اٹھائی ہے، بظاہر جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ صرف نمک تھوڑا سا استعمال کرتے، اور اس کے بعد پھر اپنی نمازوں میں، اپنے عبادت میں مصروف ہوئے، یہاں تک کہ سحر کا ٹائم آیا۔ سحر کے موقع پر آپ جب گھر سے نکلنے لگے تو الوداعی نگاہ ڈالی ہے اپنے خانوادے پر بھی اور اپنے گھر پر بھی، پھر آسمانوں کی طرف دیکھتے ہوئے، ستاروں کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ چال چل کے گھر سے نکلنے لگے۔ تو اب روایات بتاتی ہیں کہ گھر میں آپ نے بطخیں پالی ہوئی تھیں، وہ بطخیں چیخ رہی تھیں اور بار بار آپ کی ابا کو اپنی چونچوں میں لے کر روکنے کی کوشش کر رہی تھی، یہاں تک کہ جب آپ گھر سے باہر نکلنے لگے تو آپ کی ابا کنڈی میں پھنس گئی، گویا کنڈی بھی آپ کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کیفیت میں آپ مسجد میں تشریف لائے۔ روایات بتاتی ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم اوندے منہ لیٹا ہوا تھا، اس کو اٹھایا کہ یوں لیٹنا مکروہ ہے، یوں نہ لیٹو، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ یہ شخص مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ چونکہ اللہ کی رحیمیت اور رحمانیت کا مظہر ہیں بندوں کے درمیان، اس لیے قبل از ارتکاب جرم آپ کوئی سزا نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں کہ اٹھو، اس کو اٹھاتے۔ نماز کے لیے تشریف لے گئے، نماز کے اس نماز تہجد اور پھر باقی تمام عبادات سے فارغ ہونے کے بعد جب نماز فجر کا موقع آیا تو سجدے کی کیفیت میں عبد الرحمن ابن ملجم نے وار کیا ہے۔ یہ جو وار ہے عبد الرحمن ابن ملجم کا، اس کے بعد روایات یہ بتاتی ہیں کہ اصحاب امیر المؤمنین نے آپ کو چٹائی پر اٹھایا اور اٹھا کر جب گھر کی طرف لانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ اصحاب کا رخ عبد الرحمن ابن ملجم کی طرف ہے۔ اس کو جب پکڑ کے لائے تو لوگوں کے رویے میں شدت دیکھی تو فرمایا کہ نہیں، اس کے ساتھ نرمی سے سلوک کرو، اگر میں بچ گیا تو میں جانوں اور قاتل جانے، اگر یہ میں بچا نہیں تو پھر اس نے ایک وار کیا ہے، تم بھی ایک ہی وار کرو۔ اس کیفیت میں آپ کو جب گھر لایا گیا تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ گھر میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا موجود ہیں، امام حسن، امام حسین موجود ہیں، حضرت ام کلثوم موجود ہیں، بچے موجود ہیں۔ ایک باپ اس کیفیت میں چند لمحے پہلے اپنے قدموں پر گیا ہے، اور اب جب لوگوں کے ہاتھوں میں اٹھ کر آ رہا ہو تو ان بیٹیوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ جب امیر المؤمنین گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک کوہرام برپا ہوا گھر کے اندر۔ امیر المؤمنین کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ ان کے گھر کی بیٹیوں کے رونے کی صدائیں باہر جائیں، اس لیے فرمایا کہ اصحاب کو منتشر کر دو، واپس بھیج دو، تاکہ میری بچیوں کی آوازیں گھر سے باہر ان کے کانوں تک نہ پہنچیں۔ جب زینب سلام اللہ علیہا تشریف لائی تو اپنے بابا کے اس زخمی چہرے کو دیکھا، زرد کیفیت کو دیکھا تو آپ رونے لگے، اور آپ کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو کی وجہ سے امیر المؤمنین نے آنکھیں کھولیں، اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا، دینے کے بعد اپنی محبت کا اظہار کر کے فرمایا کہ بیٹی، جب رسول کریم چلے گئے، جب آپ کی والدہ فاطمہ زہرا چلی گئی تو ہم نے بھی جانا ہے، اس لیے اپنے آپ کو مستقبل کے ان مسائل اور امتحانات کے لیے تیار کرو۔ اس کیفیت میں یہ 2 راتیں 19 اور 20 کی رات گزری ہے، اور 21 کی شب میں پھر آپ کا
شہادت کا مرحلہ قریب آیا. جب شہادت کا مرحلہ قریب آیا تو آپ نے امام حسن اور امام حسین کو بلایا ہے. آپ کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن صرف ان 2 فرزندوں کو بلایا. نہج البلاغہ میں پورا واقعہ اور خطبہ موجود ہے کہ جب ان 2 فرزندوں کو بلایا تو ایک لمبی نصیحت کے بعد، اور اس کے بڑے زبردست نکات ہیں، کسی دن انہی نکات پر آپ پروگرام کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ امیر المومنین کس طرح سے نصیحت اور وصیت کرتے ہیں اپنے بات کے لیے. تو وہاں پر پھر یہ فرماتے ہیں ایک جملہ کہ میرے بچوں، تم دونوں چونکہ امام ہو میرے بعد، تو اس لیے یہ اصول یاد رکھنا، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے دشمن بنے رہنا اور مظلوم کے حامی بنے رہنا. اس کیفیت میں، چونکہ شہادت میں مکمل کروں پھر، تو اس کیفیت میں جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس دور میں بھی خوارج کا خوف اتنا تھا. اور یہ اہل بیت کی مظلومیت ہے کہ نبی کریم کے دور میں دیکھیے، حضرت فاطمہ الزہرا کے دور میں دیکھیے، امام حسن کے دور میں دیکھیے، امام حسین کے دور میں دیکھیے، اور امام علی کے دور میں دیکھیے. یعنی حیرت ہوتی ہے کہ جس گھرانے کو اس پورے عالم میں سب سے زیادہ قیمت حاصل تھی، اس گھرانے کے ہر فرد کے ساتھ کس کس طرح کے واقعات پیش آئے. تو امام علی علیہ السلام جب شہید ہو گئے تو کئی ایک جنازے بنائے گئے، کئی ایک، اور کسی کا رخ مدینہ کی طرف کر دیا گیا اور کہا گیا کہ مدینہ جنازہ جا رہا ہے، کسی کا رخ مدائن کی طرف کر دیا گیا، اس طرح سے کہ لوگوں کو یہ نہ پتا چلے کہ امیر المؤمنین کو کہاں دفنایا جا رہا ہے. امیر المؤمنین نے خود یہ وصیت فرمائی کہ رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھاؤ، اگلا حصہ زمین پر رہنے دو، پچھلا حصہ آپ لوگ اٹھا لیں، اگلا حصہ فرشتے اٹھائیں گے. جس طرف جنازہ جائے گا آپ ساتھ میں چلے جائیں، جہاں پر اگلا حصہ جھک جائے گا وہیں پر میرا تابوت رکھ دو اور زمین سے مٹی ہٹاؤ، قبر تیار ملے گی. تو وہ قبر کیا ہے؟ وہ اس قبر کے حوالے سے ہماری روایات کہتی ہیں کہ وہ قبر پہلے سے تیار شدہ قبر ہے، اور اس کے ایک طرف حضرت آدم مدفون ہے، دوسری طرف حضرت نوح مدفون ہے، آدم اول اور آدم ثانی، اور درمیان میں حضرت علی علیہ السلام کے لیے قبر بنی ہوئی ہے. لہٰذا اسی وصیت کے مطابق امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور وہ جو قریب کے رازدار اصحاب تھے، انہوں نے جنازہ اٹھایا اور باقی لوگوں سے چھپ کر اور نگاہوں سے بچا کر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مسجد کوفہ کے ساتھ امیر المومنین کا گھر ہے، وہاں سے جس جگہ اس وقت نجف میں امیر المومنین کا مزار ہے تقریباً فاصلہ 8 سے 9 کلومیٹر بنتا ہے. یہ فاصلہ آپ نے طے فرمایا ان اصحاب نے مشایعت کے ساتھ، اور جہاں پر تابوت کا اگلا حصہ جھکا وہاں پر پھر زمین کھودی گئی یا مٹی ہٹائی گئی تو دیکھا گیا کہ قبر بنی ہوئی ہے. اس قبر میں حضرت امیر المؤمنین کو دفنایا گیا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اوپر مٹی ڈال کے برابر کر دیا گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ امیر المؤمنین یہاں پر دفن ہے. یہاں تک کہ یہ واقعہ ہے کب کا؟ تقریباً 41 ہجری کا. لیکن آپ آگے دیکھ لیں کہ تقریباً 100 سال کے بعد امام جعفر الصادق علیہ السلام کے دور میں، جب ہارون کا غالباً ہارون کی حکومت تھی یا امام موسیٰ بن جعفر، ہارون کی حکومت کے دوران جب شکار کے لیے یہ لوگ جا رہے تھے تو دیکھا کہ کتے ان ہرنوں کے پیچھے ہیں. تو ایک مقام پر جا کر کتے رک گئے، آگے نہیں گئے. ہرنوں نے جا کر ایک چوٹی پہ ٹیلے کے اوپر پناہ لی تو پریشان ہوئے، کتے آگے نہیں بڑھ رہے. تو اب راز سمجھ نہیں آیا. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ راز کیا ہے؟ فرمایا کہ وہاں پر میرے جد علی ابن ابی طالب مدفون ہے، اس لیے ان کتوں کو اجازت نہیں ہے اس دائرے کے اندر داخل ہونے کی جہاں پر وہ پاک ہستیاں موجود ہیں. لہٰذا اس دور میں پھر امام علی علیہ السلام کے قبر کا باقی لوگوں کو پتہ چلا، اور نتیجتاً آہستہ آہستہ وہ قبلہ قلوب بنا، اور اس وقت اولیاء اللہ کے دلوں کا رخ اس قبر انور کی طرف